اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عام طور پہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اٹیچ باتھ روم جو ہوتے ہیں آج کل، اس میں وضو کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال اس وجہ سے ابھرتا ہے کہ مسائل فقہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ استنجا کی جگہ پر وضو کرنا مکروہ ہے، یعنی ہر وہ جگہ جہاں انسان قضائے حاجت کرتا ہے، جیسے NWC پر، کموڈ پر، جس جگہ بیٹھ کے وہ قضائے حاجت کرتا ہے، اپنی حوائج ضروریہ سے فارغ ہوتا ہے، اسی جگہ پر وضو کرنا، یعنی اس طرح سے وضو کر رہا ہے کہ اس کا پانی اسی کموڈ میں جا رہا ہے اور اسی WC میں جا رہا ہے، تو ایسی جگہ پر وضو کرنا یہ شریعت اسلام میں مکروہ قرار دیا گیا کہ انسان جس جگہ پہ رفع حاجت کرتا ہے۔ البتہ جو اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، مثلا وہیں پہ ہی بیسن لگا ہوتا ہے، اسی کے برابر میں WC وغیرہ ہوتا ہے، تو کیا اس باتھ روم میں بھی وضو کرنا مکروہ ہے؟ یہ لوگوں کے دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے مراجع کرام، جن میں آیت اللہ سیستانی بھی شامل ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا، چاہے اسی جگہ پر، اسی جگہ سے مراد ہے کہ اسی احاطے میں، اسی کمرے کے اندر جو باتھ روم ہے وہیں WC بھی لگا ہوا ہے اور وہیں پر ہی بیسن بھی لگا ہوا ہے، تو وہاں پر وضو کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور یہی آقا خوئی نے بھی صراط النجات جو ان کی کتاب ہے، یعنی ان کے استفتاء جس کتاب کے اندر ہیں، اس کی پہلی جلد میں یہ بھی بات آقا خوئی نے بھی لکھی ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، اور آیت اللہ اسحاق فیاض نے بھی استفتاء شرعیہ کی پہلی جلد میں یہی بات لکھی ہے کہ یہ کام، یعنی یہاں پر وضو کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور مجتہدین میں سے ہمارے کوئی بھی ایسا نہیں ہے آج کل بھی کہ جو اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا مکروہ قرار دیتا ہو۔ البتہ کیونکہ ظاہر ہے ہم اس کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر برادران اہل سنت بھی ساتھ ہوتے ہیں، برادران اہل سنت کے ہاں بھی جائز ہے، لیکن مکروہ تنزیہی شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ بعض علماء دیوبند نے اس میں لکھا ہے کہ وضو کر سکتے ہیں وہاں پر، لیکن وضو کی جو مسنون دعائیں ہیں، یعنی مستحب دعائیں ان کے ہاں بھی ہیں، تو وہ وہاں پر نہ پڑھی جائیں۔ البتہ دل کے اندر پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہ پڑھیں۔ لیکن بہرحال ہماری فقہ جعفریہ میں وضو کی مستحب دعائیں بھی اٹیچ باتھ روم میں پڑھی جا سکتی ہیں، زبان سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کے دماغ میں سوال یہی اس یہاں پر اٹھتا ہے کہ ظاہر باتھ روم جو ہے یا جو رفع حاجت کی جگہ ہے وہ گندی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ رفع حاجت کی جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نجاستوں کی جگہ ہے تو بس بہرحال یہ جگہ بھی جو ہے وہ گندی ہونی چاہیے، نہیں، اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور جب صاف ستھری رکھی جائے گی تو وہاں پر وضو کرنے میں بھی کوئی کراہیت یا دقت محسوس نہیں ہوگی۔ اور اتنی اہم ہے بہرحال یہ چیز کہ اقوام متحدہ نے 19 نومبر کو عالمی یوم بیت الخلاء جو منانے کا بھی اعلان کیا تھا، یعنی 19 نومبر جو ہے اگلے مہینے ہی آنے والی ہے، اس میں عالمی یوم بیت الخلاء، کیونکہ بہت بڑی تعداد پوری دنیا میں لوگوں کی ہے کہ جن کو باتھ روم بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اٹیچ باتھ روم تو چھوڑیے، پورے گھر میں بھی کوئی جو ہے وہ باتھ روم نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ 4 کروڑ افراد بیت الخلاء نہ ہونے کی وجہ سے کھلے آسمان تلے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور بہرحال اسلام میں لیکن بڑی بیت الخلاء کی بڑی تاکید ہے، اور اس لحاظ سے اس کے فقہی احکامات بھی ہیں، اور توضیح مسائل اور جو مفصل کتب فقہ ہیں، سو تفصیل کے ساتھ بیت الخلاء کے احکام جو ہے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور ہم معاشرے کے اندر بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر ہمارے جو طالب علم حضرات ہوتے ہیں، وہ جو نقلچی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جب ایگزامز ہوتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ باتھ رومز میں جاتے ہیں اور وہاں نقل کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اسلامیات اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی مٹیریل ہوتا ہے، اس وہاں سے وہ نکال کر لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں وہیں پھینک کر آ جاتے ہیں، جو کہ انتہائی بے احترامی والی بات ہے اور شدید گناہ کا باعث ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اسلام میں بیت الخلاء کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، تو پھر دماغ میں شبہ نہیں ہوگا کہ بیت الخلاء میں وضو کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یعنی وہ مسئلہ بیان ہو گیا کہ اس جگہ کے اوپر وضو کرنا مکروہ ہے، مثلا کہ جس میں براہ راست پانی، سیدھا پانی اس جگہ پہ آ کر گرے کہ جہاں پر انسان قضائے حاجت کرتا ہے، وہاں پر کراہیت ہے، لیکن بیسن لگا ہوا ہے
اور WC کموڈ وغیرہ دوسری جگہ پر ہیں، تو بہرحال براہ راست پانی وہاں پر اس طرح سے نہیں جا رہا ہے، چاہے پائپوں کے ذریعے ایک مین گٹر لائن میں تو خیر پانی ہر قسم کا چلا ہی جاتا ہے مل کر، لیکن وہ اس استنجا والی جگہ پر وضو کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اٹیچ باتھ روم ہیں ان میں کسی بھی جگہ وضو کرنا بھی مکروہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جو وضو کی جو مستحب دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔